میرے پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نے سیکنڈ چیپٹر مٹی کا تیل پڑھنا ہے۔ مٹی کا تیل کیا ہے؟ بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے۔ کیا ہے مٹی کا تیل؟ ایک مضمون ہے جو کہ کس نے لکھا ہے؟ مٹی کا تیل کس نے لکھا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ خواجہ حسن نظامی نے کیا لکھا ہے؟ مٹی کا تیل۔ مٹی کا تیل مضمون ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کیونکہ یہ کوشچن آنسر آتے رہتے ہیں۔ چلو اب پڑھیں گے مٹی کا تیل۔ اس میں جو رائٹر ہیں، مضمون نگار ہیں، وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مٹی کا تیل کو ایک ادنا چیز سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ گھروں میں روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کہ مٹی کا تیل ہر غریب کے گھر میں مل جائے گا۔ یہ بہت سستا ہے، اس کو مطلب اتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے فائدے اس میں بتائے ہیں۔ مٹی کا تیل اب پڑھتے ہیں۔ خاکسارانے جہاں رابہ حقارت مگر، خاکسارانے جہاں رابہ حقارت مگر، توجہ دانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ یہ فارسی میں شعر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خاکسار مطلب مٹی، کہ اس جہاں میں جو خاکسار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو غریب لوگ ہیں، خاکسار کس کو کہا گیا ہے؟ غریبوں کو کہا گیا ہے۔ اس جہاں میں جو یہ ہیں خاکسار ہیں، غریب ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے، یعنی نیچی نظر سے مت دیکھو۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ غریبی سمجھ کے ہم لوگ نیچا دکھاتے ہیں، وہ نیچی حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اس جہاں میں جو غریب ہیں ان کی حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ توجہ دانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ اس کا مطلب ہے تو چادانی میں تم کیا جانتے ہو کہ دریں گرد سوارے باشد، اس گرد میں، اس غریبی میں کوئی سوارے باشد بھی ہے، یعنی سوارے باشد میں سوار بھی ہے، اس میں کہ کوئی اچھا انسان بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، سوار ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ دانی کے دریں گرد تو سوارے باشد، یعنی کہ اس غریبی میں، اس خاکسار جہاں میں کچھ سوار بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوار کا مطلب سمجھے؟ سوار مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی چیز، ایسے لوگ جو بہت مہانتا رکھتے ہیں، اپنی بہت ویلیو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پیدا کی کہ جو بیکار ہو یا حقیر جلیل سمجھی جائے۔ اس کو ہم بیکار سمجھیں کہ وہ فالتو نے کیوں پیدا کر رکھا ہے، جلیل ہو، ایسا کوئی چیز پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر چیز کا ایک کن کا فائدہ ہے۔ چار عنصر آگ، ہوا، چار عنصر کون سے؟ آگ، ہوا، پانی، خاک۔ خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے۔ بے حقیقت جس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ خاک ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے پاؤں میں رونگی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ چار عنصر ہیں۔ کون سے عنصر ہیں؟ آگ، ہوا، پانی۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ خاک مطلب مٹی۔ سب سے زیادہ بے حقیقت چیز کس کو سمجھی جا رہی ہے؟ خاک کو مانی جاتی ہے، جو کہ پاؤں کے نیچے رونگی جاتی ہے۔ ہم چلتے ہیں، پیر گھسیا کے چلتے ہیں نا، کوئی مٹی کو رونتے ہوئے چلتے ہیں، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حقیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت میں جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ کیا کہہ رہا ہے جو مضمون نگار ہے؟ وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مٹی ہے ہم اس کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ کتنی اچھی ہے کہ ہے نا، وہ اس کو پانی بھی بہا کے لے جاتا ہے،
اس کو ہوا بھی جو اڑا کے لے جاتا ہے، آگ میں بھی جل جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اف نہیں کرتی، سب برداشت کرتی ہے۔ دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی، میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی۔ کیا کہے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی؟ کون بولے گا اس ٹائپ کو؟ خاک۔ خاک مطلب مٹی۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا، کہ ہر چیز کی جو وجود ہے وہ میری چیز سے، میری مٹی سے بنایا، یہاں تک کہ جو ہم انسان ہیں، خالق انسان جو اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات مطلب سب سے اچھی مخلوق، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بنایا ہے پورے سنسار میں، جتنا کچھ بنایا ہے اس میں سب سے اشرف المخلوقات، یعنی سب سے اچھا مخلوق جو پیدا کیا ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ کس سے یہ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ مجھے ہی فنا اور وہ پیدا ہوتا ہے اور مجھے ہی میں فنا ہو جاتا ہے، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی بنایا ہے اور اسی میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی میں دفنایا جاتا ہے۔ دیکھو مسلم لوگ کیا ہے دفنائے جاتے ہیں، اور جو نان مسلم ہیں جو آگ میں جلائے جاتے ہیں وہ سب مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں، جسے بیکار چیز سمجھ رہے ہیں مٹی کو، اس کی تہ میں، اس کے اندر میں نایاب مطلب عجوبے چیزیں، عجیب چیزیں، خزانے اللہ نے اس کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا کہ مٹی کے نیچے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے، زمین کے نیچے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ خیر اور چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کے نیچے خاک کے نیچے، خاک کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چمیلی کا تیل، کس سے مقابلہ کیا ہے مٹی کا تیل سے؟ چمیلی کے تیل کا۔ موتیاں کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی کی بدبو مطلب مٹی کے تیل سے بدبو آتی ہے، لوگ ناک میں ڈھک لیتے ہیں، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ تمام تیلوں سے کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر۔ تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ اس ٹائم اپنی دادیوں، آپ لوگوں کے دادی کے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ اس ٹائم کیا تھا کہ اس کی دم سے مٹی کے تیل سے ہی اجالا ہوتا تھا۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالم گیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ مٹی کے تیل سے اجالا کیا جاتا۔ کیسے اجالا کیا جاتا تھا؟ جو لالٹین تھا، لالٹین میں کیا مٹی کا تیل بھر کے اس میں دیا جلایا جاتا تھا، بتی لگا کے اس کو جلایا جاتا تھا، اس سے پڑھائی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، روشنی میں بیٹھ کے کھانا پکایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا۔ راستے میں لوگ نکلتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ لالٹین لے کے نکلتے تھے، وہ روشنی کرتا تھا۔ پہلے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی تو مٹی کا تیل کا بہت استعمال تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اس کا بہت استعمال ہے، چاہے ہے نا بجلی کا جو دور آ گیا ہے پھر بھی اس کا بہت استعمال ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر بھی ابھی تک باقی ہے۔ متوسطہ درجہ اور ادنا درجہ کے آدمی
جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، جو کہ مطلب کہ ادنا لوگ رہتے ہیں، جو کمزور لوگ رہ رہے ہیں، وہ مٹی کے تیل کے سوا اس کو اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ وہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے تو مٹی کا تیل ہی جلا کے وہ اپنا گھر روشن کرتے ہیں۔ آج بھی گاؤں میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، جو جھگی جھوپڑی میں ابھی بھی غریب لوگ رہتے ہیں جس کے یہاں لائٹ نہیں ہے، بجلی ابھی تک نہیں پہنچی ہے، ان کے گھر میں کیا ہے، لالٹین جلایا جاتا ہے۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے، خوبصورتی دکھاتا ہے، اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے، وعظ اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ کس کی روشنی میں؟ مٹی کے تیل کی روشنی میں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے، پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب موت و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب موت و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل کیا کرتا ہے؟ جل جل کر اپنا وجود کو فنا کر دیتا ہے۔ انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ امریکہ کا راک فیلر، یہ سوال آتا ہے، امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے۔ امریکہ کا کہاں کا رہنے والا تیل کی دولت کا مالک ہے؟ امریکہ کا رہنے والا، اس کا نام کیا تھا؟ راک فیلر۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے بعد ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کی تمام کلوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے مضمون نگار؟ مضمون نگار کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کا تیل ہے، آج بھی یہ موٹر کاروں میں، گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی کا تیل کا شودھ کر کے جیٹ فیول بھی بنایا جاتا ہے۔ جیٹ فیول اس کو کیا ہے، ہوائی جہاز میں ڈالا جاتا ہے۔ آج بھی مٹی کے تیل کے بہت فوائد ہیں۔ اس کو مٹی کے تیل کو اگر گندے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں ڈال دیں تو وہاں کا جو کیٹانو ہے وہ مر جائیں گے، مادہ مچھر ہیں وہ مر جائیں گے۔ اور مٹی کے تیل سے صفائی بھی کی جاتی ہے، جیسے دروازے وغیرہ جو لکڑی کا سامان ہے اس کا مٹی کا تیل کپڑے میں لگا کے اس سے صاف کیا جاتا ہے، اور بھی کافی کام ہے۔ ایک خاک نسی تیل کیسے بلا رہا ہے جو مضمون نگار ہے، کیسے بول رہے ہیں؟ خاک نسی تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا، کیا ہے نا، آگ تیرے قریب آتی ہے تم کیا ہے، نیچے گر جاتے ہو۔ خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ جار بن کر مقبول ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ قسمت کے برسوں ٹکڑے مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگردہ پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی، وہ روشنی، تجلی میں روشنی ہوتا ہے، نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاک کو جلا کر فنا کر دے۔ کوئی بھی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مٹی کو جلا کے راکھ کر دے۔ تو اتنا بے غرض بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خواری ہو یا عباد الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو سستی نہیں کر، تو محتشبی نہیں کر سکتا؟ جو لوگ ان کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے، کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے
کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلاح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و گھرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے مضمون نگار اس میں، کہ جو مٹی کا تیل ہے وہ اتنا چیز ہو کے بھی لوگوں کو کتنے فائدے اٹھاتا ہے، اس کو کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، جیسا ہے وہ ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اسی مٹی کے تیل کی طرح ہونا چاہیے کہ ادنا بن کے بھی لوگوں کی سہایتا کرنی چاہیے، دوسروں کو کام آنا چاہیے، اچھے کام دکھانا چاہیے کہ وہ کوئی بھی اس کو ختم کرنا چاہے اپنی صلاحیت سے وہ مطلب اس کی صلاحیت اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس کی صلاحیت ختم نہ کر پائے۔ اس میں مضمون نگار یہی سکھانا چاہتا ہے۔ یہ ہے الفاظ، میں نے یہ یاد کر لینا۔ یہ سوال جواب ہیں، اس کا آنسر لکھ کے ہمیں چیک کروانا ہے۔ آپ لیسن اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو آنسر بھی اچھے سے آئے گا۔ یہ سوال کا آنسر دو گے، اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبی رکھی ہے، اسے آپ کو سوال سے بتائیے کیا کیا آپ نے پڑھا۔ یہ سارے سوال جواب ہیں آپ نے